الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو 3 دن پہلے جو مناظرہ ہوا تھا میرا اللہ یاری کے ساتھ، اس میں اس نے کئی سوالات کیے تھے مجھ سے۔ اس وقت میں نے وہ جوابات نہیں دیے کہ یہ اصلی مضمون سے وہ سوالات ہٹے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کمنٹس میں لکھا کہ آپ نے سوالات کے جوابات کیوں نہیں دیے۔ اصل یہ ہے کہ مناظرے کے دوران لوگ جو ہے نا مناظر، وہ مضمون سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک پر میرے پاس مواد نہیں ہے، دلائل نہیں ہے، تو پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس حساب سے میں نے اللہ یاری کو جو اس نے کچھ سوالات کیے مجھے ڈائیورٹ کرنے کے لیے، وہ میں نے اس وقت ان کو جوابات نہیں دیے، کیونکہ وہ اصل مضمون جو تھا اس سے ہٹے ہوئے تھے۔ اصل مضمون تھا ابو بکر اور عمر کا اسلام، کہ وہ مسلم ہیں، مومن ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ تو ایسی کوئی بات ان میں نہیں تھی۔ جتنے بھی جوابات اس نے دیے، سوالات مجھ سے کیے، کچھ کو تو میں نے جوابات دیے تھے، تاہم کچھ کہ جو ان سے ریلیٹڈ نہیں تھے ٹاپک سے، مضمون سے، تو میں نے دیے تھے۔ آج میں ان کا جوابات دے رہا ہوں۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں جنبی ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو کیا کروں؟ تو حضرت عمر نے اس کو فتویٰ دیا کہ شخص تو نماز نہ پڑھ۔ وہ الفاظ ہیں فقال لا تصل، اے شخص تو نماز نہ پڑھ، لا تصل، اے شخص تو نماز نہ پڑھ۔ اب اللہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ پانی نہ ہو تو تیمم کے ساتھ تیمم کر کے نماز بندہ پڑھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بھی منع کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں، حضرت عمار نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے عمر کہ ہم دونوں کسی جنگ میں تھے، تو تم نے نماز نہیں پڑھی تو میں نے مٹی میں جو نے جسم کو مل لیا، اور اس کے بعد پھر میں نے نماز پڑھ لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ جب ہم واپس آئے تو اللہ کے رسول کو بتا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم کر کے تم نماز پڑھ لیتے، جسم کو مٹی میں ملنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پورے جسم کو مٹی ملنے کی ضرورت نہیں تھی، چہرہ اور ہاتھوں پر ملتے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ حدیث بھی اس کو مل گئی، قرآن مجید کے اندر تیمم کی آیت ہے، وہ بھی اس کو ملی۔ اس کے باوجود جو ہے عمر نے اس کو فتویٰ دیا لا تصل، یہ شخص تو نماز نہ پڑھ۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ لا تصل نہیں ہے، یعنی کہ امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے، لیکن منع میں ہے، آگے سے لا ہے کہ نہیں پڑھو تم۔ تو یہ حضرت عمر کا حکم قرآن مجید کے خلاف ہے، اور قرآن مجید کی وہ آیت پڑھتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے یہ ثابت کر دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ فیصلہ نہیں کیا قرآن مجید کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، لہذا وہ کافر ہوا۔ یہ آیت جو ہے قرآن مجید کے اندر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ سورۃ مائدہ اور آیت نمبر 44 ہے، 44 سورۃ مائدہ۔ میرے بھائیوں، پہلے تو حضرت عمر نے یعنی کہ حکم نہیں دیا لا تصل، کہ تو نماز نہیں پڑھ، اس نے مشورہ دیا۔ یہ
امر کا جو سیگا ہے نا، امر حکم کا سیگا عربی میں، تو یہ لا تسل یہ امر کا سیگا ہے، نہیں ہے، روکنا ہے۔ تو یہ عربی کے اندر یہ حکم دعا میں بھی آتا ہے، مشورے میں بھی آتا ہے، اور یہ حکم بھی ہوتا ہے۔ اس نے مشورے کا معنی نہیں لیا، اللہ یاری نے غلط معنی لے لیا، یعنی کہ حکم کی طرف اس کو ڈائیورٹ لے گیا کہ حضرت عمر نے حکم دیا، اور یہ حکم قرآن مجید کہتا ہے کہ جو حکم نہ کرے اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق تو وہ کافر ہیں۔ تو وہ اس کو اس طرف لے گیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ مشورہ تھا، مشورے کے اندر اب میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا حضرت زید بن حارثہ کو، جو آپ کا غلام تھا، اس کو روکا تھا کہ تم جو ہے نا یہ نہ کرو، طلاق نہ دو اپنی بیوی کو، کہ یہ ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود الفاظ ہیں امسک علیک زوجک، آپ اپنے بیوی کو روکے رکھیں اور اس کو طلاق نہ دیں، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں یہ امر کا سیگا ہے، لیکن یہ حکم نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہے امر کا سیگا، جیسے وہاں پر ہے لا تسل، وہ بھی امر ہے، ادھر بھی امر ہے کہ امسک، روکے رکھیں آپ اپنی بیوی کو۔ لیکن یہ رسول کوئی بھی دنیا میں شخص نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اس کو دیا تھا۔ یہی معنی ہے اس کی کہ آپ مشورہ تھا کہ آپ اس کو نہ دیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کی طرف تھا۔ اگر آپ کہیں گے کہ عمر فاروق نے یہ قرآن مجید کے خلاف حکم دیا اور وہ کافر ہو گیا، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت زید بن حارثہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور یہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے کہ امسک علیک زوجک، کہ آپ اپنی بیوی کو روکیں۔ یہ صورت احزاب کے اندر ہے، قرآن مجید میں ہے یہ میرے بھائیوں۔ تو اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے حکم نہ مانا، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ زید بن حارثہ بھی کافر ہوا۔ پھر یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید کے آیت نمبر مائدہ کی 44 تو اٹھا لی، اگر وہ 45 میں جاتا تو اس کو پتہ چلتا کہ آیتیں دوسری بھی ہیں موجود، اور آیت نمبر 47 تیسری آیت بھی ہے۔ ان تمام یہ آیتیں کیسی ہیں؟ آیت نمبر 44 کہتی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں۔ آیت نمبر 45 کہتی ہے 45 اگلی آیت، وہ کیا کہتی ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ تو یہ آیت کیوں نہیں پڑھتا ہو؟ تاکہ وہ جو ہے نا وہ ظلم یعنی کہ گناہ گار ہوگا، کافر نہ ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو آیت ہے نا قرآن مجید کی، جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگلی آیت ہے 47 سورۃ مائدہ، یعنی کہ اگلی سے اگلی، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں۔ تو 3 آیتیں ہیں، ایک میں کہا گیا کہ نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والا کافر ہے، ایک میں ہے کہ جو نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے، اور تیسری آیت میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ تو ان 2 آیتوں کو اللہ یاری صاحب نے چھوڑ دیا اور وہ سخت الفاظ جو تھے نا اس کو لے لیا۔ تو ایکچولی یہ ہے کہ کافر کب ہوگا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے؟ اس وقت ہوگا جب یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو میں پسند نہیں کرتا، جب اس کا یہ عقیدہ ہو اور دنیا کے اندر کوئی بندہ فیصلہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی آیت کو یہ سمجھے
کہ یہ قرآن مجید کی آیت جو فیصلہ بتا رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، نہ پسند کرے تو وہ بندہ کافر ہے۔ ظالم کب ہوگا؟ جب فیصلے کرتے وقت کسی انسان کے ساتھ ظلم کر رہا ہو تو یہ آیت بتائے گی اس کو کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ہے نا، فیصلہ کرتے وقت کسی کے ساتھ ظلم کرے تو وہ ظالم ہوا۔ اور اگر کسی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے اس نے آیتوں کو حقیر بھی نہیں سمجھا، پھر کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کر دی، تو اس وقت ہوگا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ غلط کار ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، فاسق ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں ایکچولی قرآن مجید کے اندر۔ عمر فاروق کافر والی آیت میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کی اس نے آیت تیمم کا انکار نہیں کیا، اس کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جب بھی بندہ ہوتا ہے تو وہ پانی میں ہم غسل کرتے ہیں، اب یہاں پر پانی ہے نہیں، غسل بندہ کر نہیں سکتا، تو ڈر کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ مٹی جو ہے نا اس کو علم نہیں تھا۔ ہر بندے کے پاس ہر چیز کا علم نہیں ہوتا، اور اگر کچھ علم بھی ہو تو کچھ عرصے کے بعد بھول بھی جاتا ہے، انسان کے اندر بھول چک بھی ہوتی ہے، پھر ذہن میں نہیں آتی کوئی چیز، یا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کبھی کسی چیز کا علم کا پتہ نہیں ہوتا، تو یہ اس کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہے۔ کافر اس وقت ہوتا ہے جب پتہ بھی ہو اور اس کو حقیر سمجھ کر پھر چھوڑ دے۔ اعتقادی کافر ہوتا ہے وہ بندہ، ایکچولی کافر وہ ہوتا ہے جو اعتقاد عقیدے کے اندر دل کے اندر محبت نہ رکھتا ہو، اس نے اللہ کے آیت دین اسلام کا انکار نہیں کیا، قیامت کا، اللہ کا، رسول کا، کسی چیز کا انکار نہیں کیا، بلکہ ایک سوال آیا اس کے ساتھ کہ جب بھی آدمی پانی نہ ہو تو کیا کرے، تیمم کرے یا کچھ کرے، تو انہوں نے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، تو انہوں نے بولا نہیں تم نہ پڑھو۔ لیکن اس کے ساتھ دیکھیں آپ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اور مسند ابو یعلا، بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت بالکل صحیح روایت ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان سے حق کو جاری کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان سے حق نکلے گا، یہی بات جب حضرت عمار بن یاسر نے ان کو یاد کروائی کہ آپ اور ہم کٹھے تھے، اور آپ کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ اب یہ حدیث انہوں نے جب بتائی تو یہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور ترمذی کے اندر بھی ہے اور یہ نسائی کے اندر بھی ہے، یہ 144 پیج پہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ اے امیر المومنین، تم کو یاد ہے جب تم فلاں فلاں مقام پر تھے اور اونٹ چراتے تھے، تم جانتے ہو کہ ہم کو نہانے کی حاجت ہوئی تھی، میں مٹی میں لوٹا تھا، پھر حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے بیان کیا، آپ ہنسے اور فرمایا مٹی تجھے کافی تھی، اور اپنے ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، پھر ان کو پھونکا اور مسح کیا منہ پر اور تھوڑی باہوں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا سے ڈر اے عمار کہ تو حدیث بیان کرتا ہے بے کھٹ کے، شاید تو بھول گیا ہو جہاں تجھے دھوکہ دیا گیا ہو۔ حضرت عمار نے کہا کہ اے امیر المومنین، اب آپ دیکھیں حدیث کے بعد حضرت عمار نے حدیث بیان کر دی۔ اب آپ دیکھیں حضرت عمار کے اس حدیث کے بعد حضرت عمر نے کیا بات نکلی اس کے ساتھ۔ پہلے انہوں نے روکا کہ یہ نہیں ہوگا، پھر کیا کہا یا عمار فقال یا امیر المومنین، پھر حضرت عمار نے کہا اے امیر المومنین ان شئت لم اذکرہ، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں اس حدیث کو بیان نہ کروں۔ اب دیکھیں حدیث کا معاملہ آ گیا اور سوال بھی کر رہے ہیں کہ آپ روکتے ہیں اور کہ نماز نہ پڑھو اور روکتے ہیں کہ تیمم نہ کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تیمم کر لو۔ اب حدیث آ گئی، اب دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے اندر ایمان ہے یا کفر پر تھے۔ حدیث آ جانے کے بعد
تو فقال یا امیر المومنین، تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین، اس وقت حضرت عمر خلیفہ ہیں، ان شئت لم اذکرہ، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس حدیث کو بیان نہ کروں لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے؟ قال اللہ، تو حضرت عمر نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ بیان نہ کریں، آپ تو بیان کریں، ولیکن نولیک من ذالک ما تولیت، حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، نولیک، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، ما تولیت، جس کو تم نے اپنایا، جسے تم نے اختیار کیا۔ حدیث آ جانے کے بعد پہلے وہ روکتے تھے، اب حدیث بیان کر رہے ہیں، ان کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، جب حدیث آ گئی حدیث کے سامنے جھک گئے، ٹھیک ہے؟ ان شئت لم اذکرہ قال اللہ ولکن نولیک من ذالک ما تولیت، آپ نے جو کچھ اپنایا ہے، جسے تم نے اختیار کیا ہے، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، وہ بیان کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ رجوع کا ثبوت ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر امام نووی بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہے نا حضرت عمر کے رجوع کرنے کے الفاظ ہیں، اور یہ اس حدیث کے اندر موجود ہیں، حضرت عمر کے الفاظ موجود ہیں کہ حضرت عمر نے رجوع کر لیا۔ پھر یہ بھی بہت بڑا ثبوت ہے کہ حضرت عمر اپنے خلافت کے دور میں لوگ تیمم کرتے تھے، کبھی کسی کو روکا؟ بتاؤ کہ خلافت کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں لوگ تیمم کرتے تھے اور انہوں نے روکا ہو؟ وہ ایک مشورہ تھا، امر کا صیغہ تھا، اور امر کے صیغے میں ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مغفر لی، دعا مانگتے ہیں، یہ امر کا صیغہ ہے نا، مغفر، اے اللہ مغفر لی، ربنا حب لنا، یہ سارے امر کے صیغے ہوتے ہیں دعا میں۔ تو کیا یہ اللہ تبارک یہ ہم حکم دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ حکم کے اندر یہ حکم ہے کہ یہ اللہ کر، اس طرح دعا کے اندر اس طرح سے مشورے کے اندر بھی امر کا صیغہ ہوتا ہے، اور حکم کے اندر بھی امر کا صیغہ آ جاتا ہے، لیکن کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے، وہاں پر جو الفاظ ہیں نا جو استعمال ہوئے ہیں حدیث اور قرآن مجید کے اندر، وہ آگے پیچھے سیاق اور سباق کو دیکھ کر اگر معاملہ سخت ہے تو وہاں حکم کا آرڈر لگا دیں گے، اور معاملہ اگر نرم ہے تو وہاں مشورے کا حکم لگا دیں گے۔ یہ ہوتا ہے، آپ سیاق اور سباق کو کنٹیکسٹ کو دیکھ کر جو ہے نا وہ آپ فتویٰ دیں گے کہ یہاں پر حکم کا صیغہ استعمال ہوگا، یا یہاں پر مشورہ دیکھا جائے گا، یا یہاں پر دعائیہ الفاظ ہیں، یہ کس طرح سے ہم فیصلہ کریں، یہ اس کو سیاق اور سباق کو دیکھا جائے گا۔ وہ معاملہ جو استعمال ہوا ہے الفاظ، اگر وہ کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہے، سختی ہے اس میں، تو وہ امر کا صیغہ لگے گا، اگر نرم ہے تو وہ مشورے کا صیغہ ہوگا، اور اگر دعائیہ الفاظ ہیں، ربنا اور اللہم کے الفاظ ہیں، تو وہاں پر دعا جو ہے نا وہ سمجھی جاتی ہے۔ تو اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ حضرت عمر نے حکم دیا ہے اور یہ حکم قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہے، لہذا وہ جو ہے نا حضرت عمر کافر ہوا۔ تو یہ تھا اس کا جواب جو وہ ہمیں ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر میں ہٹ جاتا، ان کو جوابات دیتا، تو پھر ہم دور چلے جاتے، کیونکہ اصل مسئلہ تھا کہ آپ کوئی مرفوع حدیث پیش کریں جس میں یہ ہو کہ حضرت عمر اور ابو بکر کافر ہیں، تو وہ پیش نہیں کر سکا۔ اور آخر میں جب ہمارے میڈیٹر صاحب نکل گئے تو میں نے اس کو کہا کہ ابھی آپ اور ہم چلتے ہیں، میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، اور میوٹ کر دی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ بھاگ گیا وہ۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گیا، کیونکہ اس نے میوٹ بھی کیا، اور آخر میں جب میں نے اس کو کہا بھی کہ ہم اب دو ہیں تو ہم آگے معاملے کو چلاتے ہیں، تو اس نے انکار بھی کیا۔ اور یہی تو نشانی ہے بھاگنے کی۔ اچھا میرے بھائی، اس کے بعد پھر وہ ایک اور چیز کہتا ہے کہ حضرت عمر تو یہ قرآن مجید کے ساتھ ٹکر کھاتے تھے، تو یہ حکمرانی کے لائق نہیں تھے کیونکہ کافر ہوا۔ ہاں حضرت علی جو ہے نا وہ حکمرانی کے لائق ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہ علی مال قرآن والقرآن مال علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔
تو یہ تو یہاں قرآن یا حق بات ایک ہی ہے نا. دوسری حدیث بھی ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور وہی روایت جو حق والی ہے میں نے ترمذی سے بھی پڑھی آپ کو سامنے کہ حضرت جو ہے نا عمر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، دل کے اندر بھی عمر کے حق ہے، زبان پر بھی عمر جو ہے نا حق بولتا ہے. تو یہ ترمذی میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اور ابو یعلا کے اندر بھی ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر ہے. تو یہ حق اگر علی کے ساتھ ہے تو حق تو حضرت عمر کے ساتھ بھی ہے. ان علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حدیثیں ہیں تو عمر کے لیے بھی تو حدیثیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی نہیں کریں گے، حضرت علی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، باقیوں سے غلطی ہو سکتی ہے، تو غلطی اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے یا علی حق کے ساتھ ہے تو وہ غلطی نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غلطی کر بھی جائیں کوئی تو پھر کیا ہے، وہ ایک دم پلٹ کے قرآن کی طرف آ جائیں گے اور حق کی طرف آ جائیں گے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسے لوگ غلطی بہت کم کریں گے لیکن اگر غلطی کر بیٹھیں تو پھر بھی وہ واپس آ جائیں گے جب ان کو بتایا جائے کہ یہ حق یہ ہے اور قرآن مجید یہ ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کی کتاب ہے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں لکھی، یہ احتجاج تبریزی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عباس پیج نمبر 116 پہ ہے. حضرت عباس اور حضرت علی لڑتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے. مدینہ کے جو باغات ہیں ان کے جو ہے نا نگاہ بانی کے بارے میں حضرت عمر نے ان دونوں کو بنایا تھا کہ تم دونوں نگاہ بانی کرو، اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باغات کو تقسیم کرتے تھے اہل بیت کے اندر تم بھی اس طرح سے تقسیم کر لینا. تو یہ کیا ہے، وہ ان محمد بن عمر بن علی بن ان ابی رافع قال انی لعند ابی بکر، کہتا ہے میں ابو بکر کے پاس تھا، اذا طلع علی و عباس یتدافعان و یقتسمان فی میراث النبی، رسول علی کے اور حضرت عباس لڑتے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث کے بارے میں. ابو بکر کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے، لڑتے ہوئے آئے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی کتاب 116. اور اب آپ آئیں قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے. سورت جو ہے نا وہ نساء اور آیت نمبر 60 میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. آیت نمبر 60 ہے سورۃ نساء کے میرے بھائیو. اگر آپ کہتے ہو نا کہ ابو بکر اور عمر کافر ہیں تو حضرت علی بھی پھر اس فتویٰ سے نہیں بچے گا. حضرت علی اس قرآن کی آیت سے، اس قرآن کی آیت کی فتویٰ سے اس وقت بچے گا جب ابو بکر اور عمر کو مسلم مانو، مومن مانو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگوں نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شریعتیں نازل ہوئی ہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ جو ہے نا فیصلہ کرواتا ہے طاغوت سے، ظالم بادشاہوں اور حکمرانوں سے فیصلہ کرواتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ظالم حکمرانوں سے فیصلہ کروانے کا انکار کر دو. ویرید الشیطان، اور شیطان جو ہے نا ان یضلهم ضلالا بعیدا، ان کو دور کی گمراہی میں لے جاتا ہے، ارادہ رکھتا ہے. اب مجھے بتاؤ حضرت علی تو ظالم، اگر وہ ظالم تھے، کافر تھے، طاغوت کے حکمران تھے ابو بکر اور عمر، تو حضرت علی آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ویسے تو بخاری کے اندر بھی ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس بھی جاتے رہے ہیں، حضرت عمر کے پاس بھی فیصلہ کروانے کے لیے جاتے رہے ہیں علی اور جو ہے نا حضرت عباس. تو کیا خیال ہے، یہ قرآن مجید کی آیت تو بتاتی ہے کہ ظالم حکمرانوں کے پاس، کافر حکمرانوں کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے نہ جاؤ، طاغوت کے پاس نہ جاؤ. تو کیوں گئے حضرت علی؟ حضرت علی نے تو پھر قرآن مجید کی آیت کے خلاف ورزی کی آپ کے کتاب کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ دور کی گمراہی میں ہیں. ایک ہے گمراہ ہونا اور ایک ہے دور کی گمراہی. دور، بہت دور کی گمراہی شرک اور کفر ہوتا ہے.
تو اس حساب سے تو حضرت عباس معاذ اللہ ہے، ثم معاذ اللہ ہے، اور حضرت علی آپ کے عقیدے کے حساب سے اور آپ کے کتابوں کے اندر جو لکھی ہوئی ہے احتجاج تبریزی میں کہ فیصلہ، تو آپ کا عقیدہ جو یہ ہے کہ وہ کافر تھے، تو پھر کفر کے فتویٰ سے تو میرے بھائی حضرت علی اور عباس پھر نہیں بچ سکیں گے۔ یہ اس وقت بچیں گے کفر کی فتویٰ سے، ایسا آیت سے جو ان کے اوپر آ رہی ہے فتویٰ، جب آپ یہ مانیں کہ وہ مومن تھے، پھر یہ بچ جائیں گے حضرت علی اور حضرت عباس بھی، ورنہ یہ نہیں بچ سکتے۔ لہذا یہ کہنا کہ معصوم تھے اور ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ کہنے سے کہ قرآن کے ساتھ ہے حضرت علی اور علی قرآن کے ساتھ ہے، تو یہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی بھی نہیں کر سکتے۔ پیغمبر وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی ہے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی ہے، وہ تو پیغمبر تھے، وہ شریعتوں کے ساتھ ہوتے، اس وقت جو کتابیں ہوتی تھی، شریعت ہوتی تھی، وہ تو ان کے ساتھ ہوتے تھے، بلکہ ان کے اوپر اترتی تھی، تو ان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے نہیں ہو سکتی؟ تو یہ بات جو ہے نا وہ حدیثیں صحیح ہیں، لیکن وہ جو آپ مفہوم لیتے ہیں وہ غلط ہے میرے بھائی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غلطی کر جائیں اور ان کو پتہ لگ جائے حدیث یا قرآن مجید کی، تو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ وہ جو ہے نا ایک دم چلے، اس کو مان لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے بھی یہی تو کیا، پہلے اس نے انکار کیا، روکا، لیکن جب حدیث عمار بن یاسر نے بتا دی تو پھر الفاظ ہیں اس کے کہ آپ نولی کا من ذالک ما تولیت، الفاظ کہہ دیے، یہ نسائی کے اندر بھی ہیں الفاظ اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہیں، آپ کے خواہش جو کہتی ہے جو چاہیں آپ بیان کریں اور میں آپ کو نہیں روکتا۔ اس کا مطلب کہ وہ نبی کی حدیث کے بعد رجوع انہوں نے کر لیا، لہذا کسی طرح کا کفر انہوں نے نہیں کیا میرے بھائی، بلکہ نبی کے حدیث کے سامنے گردن جھکا دی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مرفوع حدیث اگر آپ پیش کہتے ہیں تو قادیانی بھی کافر پھر نہیں ہوئے۔ وہ اللہ کے بندے، قادیانی کافر کیسے نہیں ہوئے؟ قادیانی کافر تو غلام محمد اس وقت ہوتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جو ہے نا حدیث پیش کرتے کہ غلام محمد یہ حق پر ہے، یہ جنتی ہے، پھر جو لوگ فتویٰ دیتے تو وہ کافر تھا۔ ادھر تو حضرت ابوبکر و عمر کی میں نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ یہ جنتی ہیں، لہذا اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی کرے گا وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ تو میں نے حدیث جو ہے اللہ یاری کے سامنے پیش کی، بخاری، مسلم اور تقریباً کتابوں سے، احادیث کے تمام کتابوں میں ہے کہ ابوبکر جنت میں ہیں اور عمر جنت میں ہیں، لیکن انہوں نے پھر ایک بھی حدیث مرفوع پیش نہ کر سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ ابوبکر اور عمر جہنمی ہیں۔ میں اس کو مخصوص لوگ، خاص لوگوں کی بات کر رہا تھا اور وہ عام احادیث وغیرہ پڑھتا رہا، لیکن نام لے کر دونوں کو نہیں بتایا۔ پھر وہ کمنٹس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے حساب سے تو جناب یہ جو ہے نا بڑے بڑے کافر دنیا کے اندر، امریکی صدر، برطانیہ کا صدر، جرمنی کے صدر، یہ بھی کافر نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کے جو ہے نا وہ بارے میں بھی مرفوع حدیث نہیں ہے۔ میرے بھائی، جب آپ کہہ سکتے ہیں نشانیاں، اس وقت نشانیوں سے آپ کسی کو کافر کہو گے، نشانیاں اس وقت استعمال کی جائیں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کلیئر مرفوع نہ ہو، تو آپ کر سکتے ہیں کسی کے لیے پیش کرنا، لیکن جب کسی شخص کے لیے یہ یقین ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی ہے، ان کو آپ کیسے کافر کر سکتے ہیں؟ ان کو آپ کافر کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے لیے حدیث کوئی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امریکی صدر یا کوئی جو ہے نا برطانیہ کا صدر یا جرمنی کا صدر مومن ہیں، جنتی ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی نہیں ہوگی اگر ہم ان کو کافر کہیں۔ تو اس طرح سے قادیانی کو کافر کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نافرمانی نہیں ہوتی، لیکن ابوبکر عمر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جنتی ہے، اب کوئی کہے گا کہ یہ کافر ہیں تو وہ کافر خود ہو جائے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہتا ہے کہ وہ ومرۃ نوح ومرۃ لوط کی طرف تھے۔ او بھائی، اگر ومرۃ نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورتیں، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، وضرب اللہ مثلا للذین
کفر امرات نوح و امرات لوط فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی دونوں نے اپنے پیغمبروں کی۔ یہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھا رہا ہے کہ کسی کا اگر نسبت کسی رسول کی طرف ہو، کوئی دنیا کے اندر کوئی شخص ہو، کوئی عورت ہو، اگر اس کی نسبت کسی رسول کی طرف بھی ہو لیکن وہ خائن ہو اور وہ کفر میں ہو، تو ان کو اس کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، حسب اور نسب کام نہیں آئے گا۔ کسی نیک بندے کے ساتھ اگر بندے کافر ہوں، نافرمان ہوں اللہ اس کے رسول کے، تو یہ ہے اس آیت کی جو ہے نا مقصد ہے کہ نتیجہ اس آیت سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے، یہ آیت بتا رہی ہے ہماری انسانوں کی اصلاح کے لیے، ایمان والوں کی اصلاح کر رہی ہے یہ آیت کہ یہ لوگوں اگر کوئی بندہ نیک ہے اور اس کے ساتھ نسبت رکھنے والے، اس کا بیٹا ہے، اس کا باپ ہے، اس کی بیویاں ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ نسبت سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ کافر ہوں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پہلے یہ کہا کہ یہ مثال ہے، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے ان کے لیے جو کافر ہیں، ان کی سمجھانے کے لیے کہ تم کفر کرو گے تو تمہاری نسبتیں جو تم کہتے ہو نا ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں اور نیک لوگوں کی اولاد ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ فائدہ ملے گا، تو یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ نسبتیں دیکھو، نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، فائدہ نہیں۔ اب اگر تم اس سے یہ اللہ یاری صاحب میری آپ کو چیلنج ہے، بلکہ تمام شیعہ کو بھی چیلنج ہے، اگر یہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک عورت نوح علیہ السلام کی تھی، وہ لوط علیہ السلام کی تھی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں بیویاں ہیں، زوجاں ہیں، کہاں لوط علیہ السلام اور کہاں نوح علیہ السلام کی بیویاں، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں؟ یار حد ہو گئی۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیویاں کافراں تھیں، ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ ہیں، تو پھر اگر یہ نوح علیہ السلام کی بیویوں کے لیے واقعی یہ آیت ہوتی، اگر یہ آیت جو بیان کی جاتی ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اما عائشہ صدیقہ اور بی بی حفصہ کے لیے ہے، تو مجھے یہ پھر آیت وہ بتا دو کہ اب جس کو آپ مانتے کہ نہیں یہ آیت نوح علیہ السلام کی بیوی کے لیے ہے اور یہ آیت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، وہ پھر آیت کس طرح سے ہوتی، کس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ آپ مانتے کہ یہ عائشہ صدیقہ اور حفصہ کے لیے نہیں ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے ہے اور نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، کہ پھر وہ آپ مجھے وہ جو ہے نا یہ الفاظ بنا کر دکھائیں کہ کس طرح سے ہو گئے۔ اتنا فراڈ یار حد درجے کلیئر چیز ہے، اس کو بھی وہ نہیں مان رہا۔ اندازہ لگائیں کہ اس کے قلوب کتنے کالے ہو چکے ہیں، کتنا وہ شخص گمراہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، کہتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف اشارہ ہے۔ اگر وہ کافراں تھی، کہتا ہے کہ جس طرح سے وہ لوط علیہ السلام کی بیوی کافراں تھی اور جس طرح سے لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی کافراں تھی، اسی طرح سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، نعوذ باللہ منہا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے، سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 10 میں ہے، وَلَا تُمْسِكُوا بِأَسْمِ الْكَوَافِرِ، کافر عورتوں کو اپنے پاس روک کر نہ رکھو۔ یہ کوافر کا لفظ موجود ہے، کافرہ عورتوں کو اپنے پاس نہ رکھو، سورۃ ممتحنہ آیت نمبر میرے بھائیو 10 ہے، الفاظ ہیں وَلَا تُمْسِكُوا بِأَسْمِ الْكَوَافِرِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مومنو کافر کی بیویوں کو، کافرہ بیویوں کو اپنے پاس روکے نہ رکھو۔ اب مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک رکھا اگرچہ وہ کافرہ بھی تھی، تو اتنا جاہل بندہ ہے یہ، اور اتنے یہ شیعہ بھائی ہمارے گمراہی میں مبتلا ہیں کہ وہ نہیں سوچتے کہ یہ ہم قرآن مجید کے آیات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور پھر کافر عورتوں کو ماں بنا دیا، مومنین کی ماں بن گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میں جب شادی کر رہا ہوں تو یہ کافر عورتیں ہیں، ان کا شروع سے ہی وہ کہتا ہے اسلام ہی نہیں تھا شروع سے ہی، اور قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، حکم ہے قرآن کا وہ عورتیں جو تمہیں اچھی لگیں ان کے ساتھ نکاح کر لیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اچھی لگی ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بی بی حفصہ بھی، حبیبہ بھی اور عائشہ صدیقہ بھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اچھی لگیں،
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، لیکن یہ اللہ یاری ظالم اینڈ کمپنی، ان کو یہ اچھی نہیں لگ رہی، رسول کو تو اچھی لگی رہی ہیں، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیا، یا پھر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل نہ کیا، اور اگر عمل کیا تو یا پھر یہ مانو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ غلط نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کر گئے کہ غلط عورتوں کو صحیح سمجھ کر آپ نے شادی کر دی۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے نا ان کے اوپر بھی ایک طرح کی نعوذ باللہ منہ یہ غلطی کو منسوب کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غلط ہو گئے تھے، بیویوں کو جو ہے نا انہوں نے صحیح چناؤ نہ کر سکے، اور اس قرآن مجید کی آیت کا حکم بھی تھا کہ صحیح عورتوں کو چناؤ کرو، لیکن وہ صحیح عورتوں کو چناؤ نہ کر سکا، اپنے لیے سلیکشن نہیں کی، غلط عورتوں کے ساتھ شادی کر کے بیٹھ گیا۔ پھر قرآن مجید کی دوسری آیت کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس اس طرح کی عورتیں آ گئی ہیں تو ان کو تو روکے نہ رکھو، پھر ان کو چھوڑ دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا بھی نہیں۔ پھر قرآن مجید کی آیت ہے یار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یحل لک النساء من بعد، ان عورتوں کے بعد آپ کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ اور عورتوں سے شادی کریں، اور ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور ان کے بدلے میں دوسری عورتوں ان میں رد و بدل بھی نہیں کر سکتے، اور ان کے علاوہ اور عورتیں بھی شادی نہیں کر سکتے۔ روک دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سورۃ احزاب آیت نمبر 52 52 نمبر آیت میں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ اچھی لگ رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ طلاق دیں، نہ ان سے بڑھ کر نہ ان کو طلاق دیں، اب نہ ان سے زیادہ تعداد بڑھائیں، اور نہ ان میں کوئی رد و بدل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حق دیا تھا طلاق وغیرہ دینے کا وہ بھی واپس لے لیا۔ یہ آیت نمبر 52 ہے 52 سورۃ احزاب، یعنی کہ اس کو بھی اللہ جاری اور ہمارے جو رافضی بھائی ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن مجید کا یار اتنا وہ جو ہے یعنی کہ انکار کر رہے ہیں، حد ہو گئی۔ پھر وہ آخر میں کہتا ہے کہ وہ ایک حدیث پڑھتا ہے، صحیح بخاری کی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ فرشتے کہیں گے انک لم تعلم ما احدث بعدک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے تو کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، تو ان کو فرشتے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اصحابی اصحابی، کہ میرے یہ صحابہ ہیں، میرے یہ صحابہ ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے اصحابی اصحابی ہیں، تو فرشتے کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انک لم تعلم، آپ کو پتہ نہیں ہے ما احدث بعدک، کہ آپ کے بعد انہوں نے کون کون سی بدعتیں کی تھی۔ اب اصحابی سے مراد کیا ہے؟ یہ اصحابی سے مراد جو ہے نا میرے بھائی، دیکھیں صحیح بخاری یہ جلد نمبر 3 ہے، اردو صفحہ نمبر 580 ہے، کہ یہ 2 حدیثیں ہیں اور اصحابی کی تشریح کر رہی ہیں کہ قال انا علی حوضی، کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، انتظر میں انتظار میں ہوں گا، تو کچھ انسان لائے جائیں گے، تو فیوخذ بناس من دونی، مجھ سے ان کو دور کر دیا جائے گا، فاقول امتی، تو پھر میں کہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے امتی ہیں امتی ہیں، فیقال، تو پھر مجھ سے کہا جائے گا لا تدری، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کس طرح سے دین میں تبدیلی کر دی تھی۔ اور دوسری حدیث ہے فاقول رب اصحابی، کہ اے میرے رب یہ میرے اصحابی ہیں، وہاں پر ہے فاقول امتی، اے میرے رب یہ میرے امتی ہیں۔ یہ بالکل کتاب الفتن کے اندر ہے، صفحہ نمبر 579 میں کتاب الفتن، یہ شروع کی حدیث ہیں، شروع میں ہی صحیح بخاری کتاب الفتن، فتنے کا باب، فتنے کے بارے میں یہ چیزیں آپ دیکھیں۔ ایک حدیث میں امتی کے الفاظ ہیں، دوسرے میں اصحابی کے الفاظ ہیں، یعنی کہ مقصد مراد یہ ہوا کہ اصحابی سے مراد امتی ہے، اصحابی سے مراد امتی ہے۔ اور تیسری حدیث بھی ہے کہ میں کہوں گا قال انہم منی، تو میں کہوں گا تو یہ میری جو ہے نا امت سے ہیں، انہم منی، یہ مجھ میں سے ہیں، یعنی میرے ہیں، میرے امتی ہیں۔ فیقال، تو مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما بدلوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ یہ الفاظ ہیں بعدک، اور میں نے اس کو جواب بھی دیا تھا کہ بعد لفظ جو ہے امیجیٹ لوگوں کے لیے نہیں آتا ایک دم،
جو ہوں ان کے دیکھیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ صف میں ہے کہ یہ کہا کہ میرے بعد، قرآن مجید کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد یاتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو 600 سال کے بعد ہوا۔ تو یہ امت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں نہیں ہے۔ صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تو یہ کہتے ہیں جہنمی ہیں، اور امتی اور حضرت علی کے صحابہ جہنمی نہیں ہیں۔ یار یہ کیسا عقیدہ ہے؟ امام حسن حسین کے صحابہ اصحاب جنتی، حضرت علی کے اصحاب جنتی، امام جعفر صادق کے، حسن عسکری کے اصحاب جنتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جہنمی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ جو ہے نا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا ہے، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا۔ یہ تو دور، 3 دوروں کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ادوار ہیں، اور یہ کہتے ہیں وہ تو دور گندہ ترین دور تھے، نعوذ باللہ منا۔ اگر وہ بدعتی تھے صحابہ، کیونکہ الفاظ یہ کلیئر ہیں کہ ما احدثوا بعدک، اگر امیجیٹ ہم لے لیتے ہیں مراد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور عمر مراد ہیں، تو انہوں نے اگر دین کو تبدیل کر دیا، بگاڑ دیا، تو حضرت علی اپنی بیعت لینے کے لیے تو لڑ رہے ہیں، اور دین کے لیے نہیں لڑائی کی۔ جنہوں نے بیعت نہیں کی امیر معاویہ نے، ٹھیک ہے، اور حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اما عائشہ صدیقہ، طلحہ اور زبیر میدان میں آ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ لڑتے ہیں، خارجیوں کے ساتھ تو لڑتے ہیں، اور یہ جو دین بگڑ گیا پورا کا پورا، ما احدثوا بعدک اور بدلوا دینہم، یہ دین کو تبدیل کر دیا بعدک آپ کے بعد، اور دین کے لیے اس کو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ ایک طرف وہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بہت بڑے بہادر تھے، تو بہادری کہاں چلی جاتی ہے؟ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہادر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ علی کی بہادری کہاں گئی؟ اور وہ ذوالفقار تلوار جو ہے نا وہ کس کام کی نکلی کہ کچھ نہیں کر سکے؟ اور پھر حضرت علی کا جب دور آیا تو انہی کے نظام کو چلاتے ہوئے آئے، ان میں سے کسی بدعت کو انہوں نے ختم ہی نہیں کیا، نہیں وہ بدعتی تھے ہی نہیں، اس لیے حضرت علی انہی کے نقش قدم پر چلے، انہی کو نظام کو آگے لائے، اس لیے کہ وہ بدعتیں ہی نہیں تھیں۔ اگر وہ بدعتیں تھیں تو حضرت علی بھی گناہ گار ہوگا، یہ یاد رکھ لو کہ ان بدعتوں کو جو دین تبدیل ہو گیا ابو بکر عمر کے دور میں، حضرت علی خاموش کیوں بنے بیٹھے رہے؟ اپنے مفادات کے لیے جنگ کرتے رہے، جن لوگوں نے بیعت نہیں کی ان سے لڑے اور دین کے لیے لڑائی نہیں کر رہے، تو یہ کیسا حضرت علی بہادر ہوگا؟ اور کس طرح سے وہ حضرت علی کو آپ کہیں گے کہ دین اور قرآن کے ساتھ ہے حضرت علی، اور حق کے ساتھ ہے حضرت علی؟ حق کو مٹایا جا رہا ہے اور حق کا ساتھ نہیں دے رہے حضرت علی، قرآن کو مٹایا جا رہا ہے، قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور کس طرح سے یہ حضرت علی قرآن کے ساتھ ہے؟ پھر کہاں گئی حضرت علی کی بہادری؟ کہاں گئی ذوالفقار تلوار؟ تو یہ سارے ان کے ڈھکو سلے ہیں اور غلط باتیں ہیں۔ حضرت علی بالکل اللہ تعالیٰ کے بہادر سے، اگر وہ غلط ہوتا، دین تبدیل ہوتا تو جہاد کرتا۔ دین کے لیے جب آپ جہاد نہیں کر رہے اور اپنے مفاد کے لیے جہاد کرے گا تو یہ باتیں غلط ہیں میرے بھائی، ہوتا تو یقیناً لڑتا۔ ہمارا حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اور یہ تفسیر صافی ہے میرے بھائیوں، اس کا تفسیر سورۃ کوثر، تفسیر سورۃ کوثر شیعہ تفسیر ہے یہ، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے فَأَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّهُمْ مِنْ أُمَّتِي، یہ میرے امتی ہیں، فیقال، تو مجھ سے کہا جائے گا إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ جانے کے بعد انہوں نے کون سی دین کے اندر بدعتیں کی تھی۔ یہ دیکھیں آپ امتی ہیں، اگر اصحابی کے نام لیں تو اصحابی تو فضل علی بھی ہے۔ تو میں نے مناظرے میں اس کو یہ کہا تھا کہ یہ ثابت کرو کہ حضرت ابو بکر اور عمر ہیں تو انہوں نے اصحابی کی بات کی، تو اصحابی میں تو حضرت حسین بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور حضرت حسن بھی تھے، تو حضرت عباس بھی تھے، تو یہ سارے تھے۔ یہاں کلیئر کر رہا ہے یہ کہ شیعہ، یہ تفسیر صافی میں ہے کہ امتی تھے اور انہوں نے بدعتیں کی تھی، اصحاب کی امتی، یہ آپ کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔
تو یہ جوابات ہیں آپ میرے بھائیوں ان کو لوگوں تک پہنچائیں الحمدللہ. یہ جو ہے نا یہ ویڈیو ہماری انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ.